میں چاہوں گا جتنی دیر آپ کے درمیان میں گفتگو کے لیے بیٹھا رہوں، آپ مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور کل کی صبح جو طلوع ہو وہ آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر کے آئے اور مصطفیٰ جان رحمت سے بھی قریب کر دے، رب سے بھی قریب کر دے اور جنت سے بھی قریب کر دے۔ پوری دنیا میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، بلکہ اگر میں اب یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جہاں جہاں بھی انسان آباد ہیں، ہر انسان کے دل میں ایک خوف ہے، ہر انسان کے دل میں ایک ڈر ہے، ہر انسان کے دل کے اندر ایک بے چینی ہے۔ پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ جو لوگ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے واقف ہیں اور اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ نہ جانے کس کروٹ بیٹھے گی اور آنے والے دنوں کے اندر دنیا کا نقشہ کتنا تبدیل ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ اب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہر انسان ایک ہی چیز اپنے رب سے مانگ رہا ہے، مولا ہم پر رحم فرما۔ ہر ایک اللہ سے رحمت کا امیدوار ہے اور اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا یہ صرف انسانوں کا ہی کام نہیں، عام آدمی ہی کا کام نہیں، اور اپنے لیے ہی مانگنا یہ بھی انسان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ کسی کے لیے بھی مانگو تو اللہ سے اس کے اوپر رحمت کی اللہ عز و جل نظر فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ خود آپ دیکھیں رحمت کا مستحق اور ضرورت مند انسان کتنا ہے۔ اگر آپ قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی اللہ سے رحمت کی بھیک مانگی گئی۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں رب قدیر کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ سے بندہ رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے، اللہ سے بندہ رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ خود رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب مانگنے کے حوالے سے فرمایا تو ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ عرض کیجئے میرے مولا بخش دے، رحم فرما کہ تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کا انتقال ہو جائے یا زمین کے اوپر زندگی کی ساعتیں وہ گزار رہے ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے کیا مانگنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک بندے کو اپنے ماں باپ کے لیے یہی دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہم پر مہربانی فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر آپ سوسائٹی کے بڑے ہیں، آپ کو اللہ نے اونچا درجہ عطا فرمایا ہے، آپ کو بڑا پن عطا فرمایا ہے، آپ موقر و معظم و محترم ہیں، تو آپ کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری سپرد فرمائی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا نہیں۔ پتہ چلا ہر بڑے کی ذمہ داری ہے چھوٹے پر مہربانی کرے۔ رحمت ایسی چیز ہے، مہربانی ایسی چیز ہے جس کا ہر کوئی مستحق نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ اگر بڑا ہے
تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹے پر مہربانی کرے. اور اللہ عز و جل کو رحم کرنا اتنا پسند ہے کہ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے, رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے, میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. اور پھر پروردگار فرماتا ہے کسی ایک بندے پر یا کسی ایک مخلوق پر میری رحمت نہیں ہے. وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہے. آج اگر ہم چل رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. آج ہمارے بچے چل رہے ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے. آج اگر ہماری زندگی آسانی سے گزر رہی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ کی مہربانی ہمیں شامل حال نہ ہو تو ہم اپنی زندگی کو آرام سے گزار بھی نہیں سکتے, اطمینان سے گزار بھی نہیں سکتے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مشائخ کی جو کرم کی نظر پڑتی ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہی کے تصدق کے اندر پڑتی نظر آتی ہے. یاد رکھیں, رحمت کا ہر انسان مستحق بھی ہے, رحمت کا ہر انسان ضرورت مند بھی ہے, اور رحمت کا ہر انسان متلاشی ہے. پروردگار جل جلالہ نے گنہگاروں کے حوالے سے اپنے محبوب سے فرمایا, میرے محبوب آپ فرما دیجئے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ پروردگار نے اپنے محبوب کے وسیلے سے امت مسلمہ کو ہی نہیں انسانوں کو یہ پیغام عطا فرمایا. اللہ کی رحمت بے پناہ ضروری ہے, اور رحمت کے بغیر انسان کی زندگی گزارنا انسان کے لیے نہایت ہی مشکل ہے. آپ بھی چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہم پر ہو, میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر بھی کرم کی نظر فرمائے. لیکن آئیے میں آپ کو آج وہ عمل بتاتا ہوں جن اعمال کے کرنے کی بنیاد پر میرے مولا کی رحمت بری نظر بھی پڑ جاتی ہے اور پروردگار کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. آپ چاہتے ہو اللہ آپ پر رحم فرمائے, آپ چاہتے ہو آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, آپ چاہتے ہو کہ مصیبتوں کے بادل آپ کے سر سے ہٹ جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ قدم قدم پر اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال ہو, تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ آج اگر ہم پوری دنیا میں فٹ بال کی گیند کی طرح لاتوں کے اندر آ رہے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. آئیے قرآن مقدس کے حوالے سے میرے کریم نے کیا ارشاد فرمایا. رب فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا. اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو میری کتاب کے وزن کو بڑھانے کے لیے مشائخ کی تقریضات لکھواؤں گا, اور وہ لکھتے وقت کہیں گے اس کتاب کو میں نے جستا جستا کہیں کہیں سے دیکھا, مفید پایا, اسے پڑھو تاکہ تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہو. عام انسان کی کتاب کا تعارف اور اس کتاب کے وزن کو بڑھانے کے لیے بڑے علماء اور بڑے مشائخ کی تقریضات اور تاثرات دکھائے جاتے ہیں. لیکن اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان کہ تیری تعریف, تیرا انٹروڈکشن کسی انسان نے نہیں, تو جس کی کتاب ہے اسی نے تیری شان بیان فرمائی. اللہ خود اپنی کتاب کی شان بیان فرماتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے. فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک, یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کی, یہ برکت والی کتاب ہے, یہ معمولی کتاب نہیں, یہ برکت والی کتاب ہے. ثواب کے اعتبار سے بھی برکت, جہاں یہ کتاب ہو وہاں بھی برکت, جس کے سینے میں ہو اس سینے میں بھی برکت. اگر قبر میں لیٹے ہوئے مردے پر ایصال ثواب کے طور پر پڑھا جائے تو اس کی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے. یہ برکت والی کتاب ہے. آپ ایک حرف پڑھو, الف 10 نے کی, الف لام میم 30 نے کی, اور اس کتاب سے پڑھنے کا تعلق اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کتنا رہا اس کو سمجھنا ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول
دل و دماغ کے اندر نقش کر لیجئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کی زین پر ایک قدم اور دوسرا قدم دوسری زین پر رکھتے تک پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں. یہ قرآن سے تعلق، یہ قرآن سے ربط. اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کے ختم کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ ایسی برکت والی کتاب ہے، یہ ایسی فضیلت والی کتاب ہے. آپ کے سارے دوست، آپ کے سارے منیس و غمخوار جسم سے روح کے رشتے کے ٹوٹ جانے کے بعد آپ کو قبر تک پہنچا کر کے واپس چلے آئے ہیں. ایک ماں جو اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ ماں بھی اپنے بیٹے کے جنازے کو لے جاتے وقت کسی کو روکتی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گلستان اشرفیت کے 2 مہکتے ہوئے پھول تشریف لائے. ان کے رخ زیبا کی زیارت سے آپ مشرف ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں جو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، جسم سے جب روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ماں جو بچے کے سر کے درد پر بے چین ہو جاتی تھی، رات کی نیند توڑ دیتی تھی، چھوڑ دیتی تھی، جب جسم سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بچے کا روح کے ساتھ، تو وہی ماں اپنے بچے کو قبرستان لے جانے سے کسی کو روکتی بھی نہیں. اور ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بچے کو قبرستان کے اندر لے جا کر منو مٹی کے نیچے دفن کر کے لوگ واپس آ جائیں گے. جو ماں اپنے اس بچے کے سر میں درد برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ ماں اپنے بچے کو جاتے ہوئے رخصت بھی کرتی ہے، معاف بھی کرتی ہے، اور یہ جانتی بھی ہے کہ منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے گی، لیکن کسی کو روکتی نہیں اور لے جانے کی اجازت عطا کرتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دوست جو قدم قدم پر آپ کا ساتھ دے رہا تھا، جسم سے جب روح کا رشتہ ٹوٹا تو وہ دوست بھی قبر کے دہانے تک آپ کے ساتھ چلا اور پھر وہاں آپ کو چھوڑ کر کے واپس آ گیا. آپ ذرا سوچیں، لائٹ چلی جائے تو اندھیرے میں دل نہیں لگتا، اکیلا کہیں تاریکی میں سفر کرنا ہو تو وحشت ہوتی ہے، لیکن قبر کے اندر جب تنہا ہمیں لٹا کر کے لوگ چلے جائیں گے تو وہ کون سی چیز ہوگی جو قبر میں ہمارے دل کو بہلائے گی اور ہمارے لیے مونس و غمخوار ہوگی. تو یاد رکھیں، ہر قاری قرآن، حافظ قرآن جب قرآن ختم کرتا ہے تو دعا کے اندر پہلی چیز جو پڑھتا ہے، پہلا جملہ جو پڑھتا ہے، وہ یہی تو پڑھتا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ اس قرآن کو میری قبر کے لیے مونس و غمخوار بنا دے. جو لوگ دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ جب قبر کے اندر لٹائے جائیں گے تو یہ قبر اس مرنے والے کے دل کو قبر کے اندر قرآن اس مرنے والے کے دل کو بہلائے گا اور اس مرنے والے کو راحت عطا فرمائے گا. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم برکت تک رک گئے. ہمارا عقیدہ ہے، گھر خریدتے ہیں پہلے قرآن رکھتے ہیں، بچی کو جہیز میں پہلے قرآن دیتے ہیں، دکان لیتے ہیں پہلے قرآن رکھتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں پہلے قرآن رکھتے ہیں، مسجد کے اندر پہلے قرآن رکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ عقیدہ تو ہے کہ قرآن برکت والی کتاب ہے، لیکن میرا رب اپنی کتاب کا انٹروڈکشن، اپنی کتاب کا تعارف صرف یہی نہیں فرماتا کہ تم اسے برکت والی کتاب سمجھ لو بس کافی ہے. نہیں، یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کی، یہ برکت والی کتاب ہے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے تو مولا نے آگے فرمایا فَاتَّبِعُوا، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو.
یہ کتاب جو دکھائے اس راستے پر چلو، اس لیے کہ یہ کتاب وہ عظمت والی کتاب ہے جو اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلے اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جہاں ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نچھاور ہو جاتی ہے۔ ہم تو کیا دیکھ کر چل رہے ہیں؟ کوئی ٹی وی دیکھ کر چلنا سیکھتا ہے، کوئی ہیرو کو دیکھ کر بال رکھنا سیکھتا ہے، کوئی ہیروئن کو دیکھ کر کے لباس پہننا سیکھتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کی بارشیں نازل فرمائے فاتبعوا، تو اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو۔ بے شک اس لیے ہو سکتا ہے کوئی تمہیں راستہ دکھانے والا صحیح بھی دکھائے غلط بھی دکھائے، آج پریشان ہونا سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں، آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں، پتہ نہیں آنے والے دن کیسے ہوں گے، کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا کیا تو راستہ دکھانے والی کتاب ہے؟ تو اللہ کی کتاب کہتی بھی نظر آتی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ کتاب یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو راستہ دکھاتی ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کتاب کے دکھائے ہوئے راستے پر جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا حقدار بھی بن جاتا ہے، اور پروردگار اس پر کرم کی بارشیں بھی نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن میں کوئی ڈوب جاتا ہے، جب قرآن اس کی زندگی بن جائے، اور جب کوئی قرآن مقدس کے ترجمے تفسیر اور اسرار و رموز کے اندر ڈوبنے کا عادی بن جائے، تو جانتے ہیں اسے کیا کیا نظر آتا ہے، وہ کیا کیا تلاش کر لیتا ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں، اونٹ کی رسی بھی۔ اور ہم آج اپنے زوال کے اسباب قرآن سے تلاش نہیں کر رہے، ہم اپنی کامیابی کا راستہ قرآن سے تلاش نہیں۔ قرآن نے تو کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، لیکن میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں، آپ بھی کہتے ہیں مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ لیکن ہم ذرا قرآن سے پوچھیں تو صحیح، اے قرآن تو ہی بتا، ہم جاننا چاہتے، ہمیں دکھا کہ ہم کیا ہیں، تو دکھانے والی کتاب ہے۔ جب تیرا فرمان ہے کہ کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم کامل مومن ہو، تو ہمارے ایمان میں وہ کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ تو قرآن نے مومن کی تعریف بیان فرمائی، مومن کی ڈیفینیشن بیان فرمائی، مومن کی صفات بیان فرمائی۔ اب اس صفت کو اپنی زندگی میں تلاش کرو، کیا ایسے مومن ہیں ہم؟ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، اور جب اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایمان مطلوب ہے جس ایمان کی سچویشن یہ ہو کہ بندے کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو بندہ کانپنے لگ جائے کہ میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ قوت والا اور سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج پولیس کو دیکھیں تو ڈر جاتے ہیں، ای ڈی کا چھاپا پڑے گا یہ سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، سی بی آئی آنے والی ہے سن کر کے ڈر جاتے ہیں،
اور اللہ سے اتنے بے خوف ہو گئے کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو مسجد کے قریب سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں کہ کوئی پکڑ کے اندر لے کر نہ چلا جائے۔ اللہ کا ذکر مسجد مؤذن سے کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ہم سنتے ہیں قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باؤنسر جیسے ہوتے ہیں، یعنی بالکل آپ دیکھیں مشٹنڈے، اور آج کے نوجوان بہترین جوانی کے مظاہرے کے لیے جم میں جا کر کے ورزش کرتے ہیں اور وی شیپ کے اندر اپنی باڈی بناتے ہیں تاکہ وہ نکلے تو لگے سکس پیکس والا جا رہا ہے، کتنا ہینڈسم جا رہا ہے اور کتنا عظیم جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تم بنا لو، پھر بھی مرد تو وہی ہوگا جسے قرآن نے مرد کہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، وہی مرد ہے۔ آج یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا مرد کون ہے؟ کون ہے مرد؟ ذرا اس مردانگی کو اپنی زندگی میں تلاش کرو۔ قرآن کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد وہ ہے کہ خرید و فروخت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، روکتی نہیں، بلکہ وہ جب اللہ کا نام سنتا ہے اللہ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ہزار اپنے آپ کو مرد کہیں، مرد نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے جو قرآن نے کہا ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہو کہ اذان سنتے ہی طبیعت میں بے چینی شروع ہو جائے، جلدی سے اللہ کے گھر جا کر کے نماز کو ادا کریں۔ بلکہ اب تو عالم یہ ہے کہ سینما دیکھنے میں دل لگتا ہے، گناہ کرنے میں دل لگتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں جہاں جہاں بھی یو پی میں جلسے میں جاتا ہوں میں یہ ذکر ضرور کرتا ہوں، میں نے یو پی کے جن جن علاقوں کی مسجدوں میں جا کر کے نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ ماشاءاللہ بہت ساری مساجد کے اندر جوان تو نظر ہی نہیں آئے، زیادہ تر مجھے بوڑھے ہی نظر آئے۔ جوان کاہے میں نظر آئے؟ گٹکھا کھاتے نظر آئے، بے شک، پان کھاتے نظر آئے، رات بھر ویڈیو یوٹیوب پہ مست نظر آئے، مسجد میں جوان نظر نہیں آئے۔ عالم اتنا خراب ہے کہ اگر قاضی صاحب نکاح پڑھائیں تو پہلا کلمہ بھی بہت سارے مسلمان پڑھنا نہیں جانتے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے تھوڑا سا سمجھیں گے یہاں کے آڈینس کے اعتبار سے اور آپ لوگوں کے سوچ کے اعتبار سے یہ بات تھوڑی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص، یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پوری دنیا میں ہم کیوں زوال پذیر ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں تباہ ہو رہے ہیں، کیوں برباد ہو رہے ہیں، میں وجہ بتا دوں۔ ایک دیہات کا شخص شہر میں پہنچا تو شہر میں پہنچتے ہی چونکہ اسٹیڈیم باہر کی سائیڈ میں تھا، شہر کے باہر کی سائیڈ میں، تو جیسے وہ شہر میں انٹر ہونے سے پہلے اسٹیڈیم کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اب دونوں ٹیم لات مار رہی ہے گیند کو، فٹ بال میں تو یہی ہوتا ہے، دونوں ٹیمیں لات مارتی ہیں۔ وہ دیہاتی پریشان بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے کہ اس گیند کا قصور کیا ہے کہ یہ سب مل کے مار رہے ہیں، اس گیند کا، اس بال کا قصور کیا ہے کہ سب اسے لات مار رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں وہاں ایک بابا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہنچا اس کے پاس، اس دیہاتی نے پوچھا بابا مجھے ذرا یہ سمجھا تو دیجئے کہ یہ گیند کا قصور کیا ہے کہ یہ سب لات مار رہے ہیں۔ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو۔ بابا نے کیا فرمایا؟ بابا نے فرمایا بیٹے یہ گیند اندر سے خالی ہے اس لیے سب لات مار رہے ہیں۔ اللہ، اگر یہ گیند اندر سے بھری ہوتی تو کوئی لات مارنے کی طاقت نہ رکھتا۔ حق ہے، حق ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے کہ اندر سے بالکل خالی ہو چکے ہیں، حق ہے، اندر سے خالی ہو چکے ہیں۔ ہم نے اسلام پایا ہے، پیا نہیں ہے۔
آج اسلام کو پینے کی ضرورت ہے. بے شک اسلام کو اپنے وجود کے اندر داخل کرنے کی اس اعتبار سے ضرورت ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا حلال وہ حلال، اور جو حرام وہ حرام، چاہے کتنا ہی نفع کیوں نہ ہو، ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا خیال کریں. بے شک اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا نام سن کر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر ہمارے یہ مشائخ طریقت جو ہیں یا ہمارے علماء کسی کی غلطی پر کسی کو ٹوکیں، کسی کو نصیحت کریں یہ حرام کام مت کرو، تو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے مولانا آج کے دور میں اس کے بغیر جیا نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر جیا نہیں جا سکتا، برائی کے بغیر جیا نہیں جا سکتا. یہ سچویشن آج کے دور کا مسلمان کہتا ہوا نظر آتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی کتاب کے بارے میں میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، اب اس کتاب کی پیروی کرو. یہ کتاب عمل کرنے کے لیے ہے، اس کتاب کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، اس کتاب کے دکھائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کتاب کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرو. طبیعت میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن آپ جب اس پر عمل کرو گے اور پھر اللہ سے ڈرو گے تو مولا فرماتا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. لعلکم ترحمون، اب اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا. پتہ یہ چلا اللہ والے کہیں سے بھی گزر جاتے، اللہ کی رحمت ان پر کیوں نچھاور ہوتی تھی؟ اس لیے کہ وہ نفس کے پیروکار نہیں تھے، وہ چلتے تھے تو اللہ کے فرمان کے مطابق اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چونکہ ہماری زندگی گناہوں میں گزر چکی، نافرمانی میں گزر چکی، ارشاد کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے عمل کرنے میں گزر چکی، اس کے باوجود بھی مولا چاہتا ہے کہ رحم فرمائے. اس کے باوجود بھی، اب اس کے باوجود اللہ کب رحم فرمائے گا؟ تو قربان جائیے میرا مولا ارشاد فرماتے ہیں لو لا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ تم ادھر اللہ سے معافی مانگو، مولا تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس کریم کی شان تو دیکھو کہ گنہگار معافی مانگے تو اللہ اس پر رحمت کی بارشیں نازل فرماتا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک اور مقام پر میرے کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پتہ یہ چلا جو بھی اللہ سے رحمت کا طلبگار ہے، اللہ سے مہربانی کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ آج سے شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرے. اور اگر آپ نے سوچا بڑا مزہ آیا رات کو سنے، بہت اچھا رہا، رات کو 4 بجے تک جلسہ چلا اور چلے گئے، اور اس کے بعد اپنی زندگی جیسی تھی ویسی ہی گزارنی آپ نے شروع کر دی، تو مجھے یہ بتائیے یہ قوم کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کیا فائدہ؟ حق ہے بے شک. کیا فائدہ؟ حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت و رضوان ایک تقریر کے جلسے میں جانے کے لیے اپنی ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں. والدہ سے عرض کرتے ہیں ماں ہمارے شہر میں خطیب آئے ہوئے بہت اچھے، واعظ و نصیحت بڑی اچھی کرتے ہیں، ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں ان کی محفل میں شریک ہو جاؤں. ماں نے کہا بیٹے جاؤ، اچھی نیت ہے تمہاری، لیکن ایک نیت ضرور کرنا بیٹا، اس میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد بتائے جائیں نا اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا. اس لیے کہ عمل کرو گے نا تو اس کی برکتیں تمہیں نظر آئیں گی، اور جاننے کے باوجود کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے پھر بھی نہیں بچو گے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بے باک مانے جاؤ گے، اور پھر اللہ کی پکڑ سخت ترین ہے. اللہ ہمارے یہاں آنے کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، بس آئے چلو کیا جلسہ ہو رہا ہے، دھوم دھام آئے بیٹھے چلے گئے. نہیں، چینج کرو اپنی لائف.
بدلو اپنی لائف کو. تمہیں سکون چاہیے نا, قرآن پر عمل کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرو. یہ مدرسہ اشرف العلوم کا قیام در حقیقت اسی لیے ہے کہ یہاں سے نکلنے والے علماء, حفاظ, قراء آپ تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کریں, تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو. آپ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال سکو. ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں. آج اگر کسی بچی کا رشتہ طے ہوتا ہے تو جانتے ہیں جہیز کا مسئلہ سب سے پہلے کیا دینا, کیا نہیں دینا, کتنا دینا, یہ سب چلتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, بچیاں زیادہ تھیں ان کی, سخت علیل اور غربت بھی تھی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور پوچھا عبداللہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بس آپ کے سامنے میری کیفیت ہے, اللہ کا شکر جس حال میں اس نے رکھا ہے. تو پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تھیلیاں درہم و دینار سے بھری ہوئی ان کے سامنے رکھ دی, کہا یہ تم رکھو. تو عرض کرتے حضور مجھے اس کی حاجت نہیں, میرا معالج میرا مولا ہے, وہ ضرور کرم فرمائے گا. تو آپ جانتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا عبداللہ رکھ لو, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری بیٹیوں کے یہ چیز کام آئے گی, یہ پیسہ تمہاری بیٹیوں کو کام آئے گا. غور سے سنیں میری مائیں اور بہنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری توانائی جمع کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور عرض کرتے حضور مطمئن رہیے, میری کسی بچی کے گھر میں کبھی فاقہ آ ہی نہیں سکتا. کسی بچی کے گھر میں کبھی فاقہ آ ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بچی کو سورہ واقعہ یاد کرا دے اور وہ بچی روزانہ رات کو پڑھے, اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. میں نے اپنی بچیوں کو یاد کرا دیا ہے. اے میری بہنوں, تم جہیز کے اندر ٹی وی دیتے ہو, جہیز میں فریج دیتے ہو, جہیز کے اندر گاڑیاں دیتے ہو, صوفہ سیٹ دیتے ہو, ایک چیز یہ بھی دے دو جو نبی نے عطا فرمائی ہے, اور اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. بچی جہاں جائے گی کبھی فقر و فاقے کی شکار نہیں ہو سکتی. قرآن سے رشتہ مضبوط کرو, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرو, اور یاد رکھو نماز کسی قیمت پر ترک نہ کرو, نماز کسی قیمت پر قضا نہ کرو. اللہ اکبر. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں, جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اے رسول اعظم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام, نماز کی پابندی کرو. ذرا دیکھو تو صحیح, خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ٹھنڈی کی طویل رات, ٹھنڈی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں, عشاء کی نماز پڑھتی ہیں اور مصلی بچھا کر کے نفل سجدے کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں, نفل نماز کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں. اتنے میں صبح ہو جاتی ہے اور فجر کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے تو خاتون جنت سجدے سے سر اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے اللہ, تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی. یہ کیفیت تھی. اور آج پوری رات ٹی وی دیکھنے کے اندر یوٹیوب میں گزر جاتی ہے, نہ نماز کی فکر, نہ پاکیزگی کی فکر, نہ تلاوت کی فکر. جانتے ہو سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے ہاتھوں پر جب بنگال کے 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی, ماں کو خط لکھا, ماں اللہ کا کرم ہوا کہ 5 لاکھ لوگوں کو کم و بیش توبہ کی سعادت نصیب ہوئی. تو غریب نواز کی والدہ نے لکھ کر کے بھیجا, بیٹے معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ تو تیری ماں کا کمال ہے جس نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے تیری زبان میں یہ تاثیر پیدا فرما. سبحان اللہ, سبحان اے اللہ. ماؤ, اے خواتین اسلام, درود کو اپنا ورد بناؤ, باوضو کھانے پینے کی عادت بناؤ, گھر کا کھانا پکاتے وقت وضو کیا کرو, وضو کر کے کیا کرو, پکایا کرو, درود شریف پڑھا کرو. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی.